پاکستان تو ہمیشہ سے ہی بھارت کی اصلیت جانتا ہے کہ بھارت وہ نہیں ہے جو ظاہری طور پہ نظر آتا ہے، لیکن اب پوری دنیا کے سامنے بھارت اور مودی سرکار کی اصلیت کھل کے سامنے آتی جا رہی ہے۔ پہلے تو جیسے عمران خان نے اپنی تقریر میں اور تقریر سے پہلے مختلف ممالک کے سفیروں کو کشمیر کا دورہ کروا کے جس طرح بھارت کو بے نقاب کیا، وہ ایک کامیابی ہے ہی، لیکن اب بھارت کے اور بھی بہت سے کارنامے دنیا کے سامنے آنا شروع ہو گئے۔ مودی سرکار کی چوری پکڑی گئی اور اب پوری دنیا کے سامنے یہ بات عیاں ہو گئی ہے کہ امن دشمن بھارت دہشت گردوں کا سہولت کار اور منی لانڈرنگ کرنے والا ایک بڑا ملک ہے۔ خود امریکی وزارت خزانہ کی خفیہ فائلز میں بھارت کے بینکس کا بھانڈا پھوڑ دیا اور پوری دنیا کو بتا دیا کیسے بھارتی بینکس کے ذریعے $1.5 ارب سے زائد کی منی لانڈرنگ کی گئی ہے۔ اور اب یہ صرف الزامات نہیں بلکہ ان فائلز میں تمام تر ثبوت بھی موجود ہیں جن کو اب مودی سرکار جھٹلا نہیں سکتی۔ فائنینشیل کرائمز نیٹ ورک کی جو ایک رپورٹ سامنے آئی ہے اس کے مطابق 2011 سے 2017 کے دوران 3201 غیر قانونی ٹرانزیکشنز کے ذریعے منی لانڈرنگ کی گئی۔ ان میں تمام بھارتی بینکس کی مشکوک سرگرمیاں سامنے لائی گئیں اور یہ بھی بتایا گیا کہ نوادرات یعنی سونے اور ہیروں کی اسمگلرز کس طرح سے منی لانڈرنگ میں ملوث ہوئے۔ اس کے علاوہ بینکس کی ملکی برانچز کیسے فنڈز وصول کر کے آگے بھیجتی رہی اور کیسے آئی پی ایل میں بھی منی لانڈرنگ کے ذریعے کالے دھن کو سفید کیا گیا۔ اور اس کے علاوہ فائنینشیل کرائمز نیٹ ورک کی رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کیسے بھارت کی جانب سے منی لانڈرنگ کے ذریعے خطے میں دہشت گردوں کی مالی معاونت کی جاتی رہی اور اس تمام کارروائی میں بھارت کی کہ کوئی ایک یا دو بینک ملوث نہیں تھے بلکہ یہ 44 انڈین بینکس ہیں جو کہ $1.53 بلین کی منی لانڈرنگ میں ملوث پائے گئے۔ ان میں پنجاب نیشنل بینک، کوٹک مہندرا، HDFC، کینارا بینک، انڈس لینڈ بینک، بینک آف بروڈا، یہ سب شامل ہیں۔ اور یہ صرف وہ رقم ہے جو کہ بھارتی بینک سے منی لانڈرنگ کر کے امریکن بینکس کو بھیجی گئی۔ باقی ممالک کے ساتھ کیا معاملات ہیں ابھی اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن جو ملک امریکہ کے اتنے سخت قوانین کے باوجود یہ سب کچھ کر سکتا ہے تو آپ سوچ لیں کہ باقی کے ممالک میں بھارت نے کیا کچھ نہیں کیا ہوگا۔ اب سوچنے کی بات ہے اتنی زیادہ رقم آئی کہاں اور گئی کہاں اور کس نے کس مقصد کے لیے استعمال کیا۔ تو اس حوالے سے رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ منی لانڈرنگ کا یہ پیشہ دہشت گردی، منشیات اور مالی فراڈ میں استعمال ہوا اور یہ سب وہ باتیں ہیں جو پاکستان سالہ سال سے بھارت کے بارے میں دنیا کو باور کروانے کی کوشش کر رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اب FATF کہاں ہے؟ انڈیا کو کل عدم سرگرمیوں کی اجازت کیوں دی گئی؟ کیا اب عالمی ادارے انڈین سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے علاقائی دہشت گردی کا نوٹس لیں گے؟ کیا اب انڈیا کو FATF کے لیے بلیک لسٹ نہیں ہونا چاہیے؟ اقوام متحدہ کی حالیہ رپورٹ پہ کیرلا اور آسام میں دہشت گرد گروہوں کی موجودگی کی پہلی نشاندہی ہو چکی ہے۔ بھارتی ریٹائرڈ میجر گروہ آریہ پاکستان میں دہشت گردی کے لیے رقم کی ترسیل کا انکشاف بھی کر چکا ہے اور تو اور گرفتار جاسوس کلبھشن یادو بھی پوری دنیا کے سامنے اپنے بیان میں پاکستان میں بھارت کی ریاستی دہشت گردی کا اعتراف کر چکا ہے۔ اسے پاکستان کے پاس اب ایک گولڈن موقع ہے کہ وہ اس کا پورا فائدہ اٹھائے، اب بھارت کے خلاف FATF اور دوسرے فورم سے آواز اٹھائے اور دنیا کے سامنے بھارت کے مکروہ چہرے کو بے نقاب کرے کہ کیسے بھارت پیسے کے زور پہ پاکستان کے اندر فرقہ واریت اور دہشت گردی کو فروغ دیتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے جس طرح سے اقوام متحدہ میں اپنی تقریر سے ثابت کیا تھا کہ بھارت کی جانب سے کیسے پورے خطے کے امن کو داؤ پہ لگایا جاتا ہے، کشمیر میں مظالم کی انتہا کر دی گئی، اس کے بعد نریندر مودی نے اپنی تقریر میں خود کو بہت ہی امن پسند ملک ظاہر کرنے کی کوشش کی، لیکن اس رپورٹ نے اس کا بھانڈا پھوڑ دیا اور اس رپورٹ کے صحیح ہونے کا اندازہ آپ بھارت میں ان دونوں سشانت سنگھ قتل کیس میں ہونے والی پیش رفت سے لگا سکتے ہیں۔ سشانت سنگھ کے کیس میں جیسے جیسے انویسٹیگیشن آگے بڑھ رہی ہے اس سے بھارتی فلم انڈسٹری کا بھی کچا چٹا کھل کے سامنے آ گیا کہ کیسے بھارتی فلم انڈسٹری اور بڑے بڑے فنکار منشیات کے استعمال میں ملوث ہے۔ سارا علی خان، سردھا کپور اور دیپکا پڈونے تک سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے، ان کے موبائل فون ضبط کر لیے گئے۔ اس کیس کی تفصیلات اور منی لانڈرنگ کی رپورٹس میں بھی جس طرح کے منشیات مافیا کا ذکر کیا گیا، اس کے بعد کسی بات کا شک ہی نہیں رہ جاتا کہ پورا بھارت منشیات اور منی لانڈرنگ جیسے جرائم میں جکڑا ہوا ہے۔ اور دوسری طرف چائنا کے ساتھ بھی بھارت کے معاملات ابھی تک نارمل نہیں ہو سکے۔ اقوام متحدہ میں اپنی تقریر کے دوران تو نریندر مودی نے پاکستان یا چائنا کا نام نہیں لیا اور اپنا فوکس صرف اس بات پر رکھا کہ خود کو ایک امن پسند ملک ثابت کیا جائے، لیکن اگر دونوں ممالک کی میڈیا پہ نظر ڈالی جائے تو پتہ چلتا ہے حالات ابھی تک نارمل نہیں ہوئے اور دونوں ہی ممالک کی میڈیا میں اس موضوع پہ متضاد بیانات شائع ہوئے ہیں۔ چائنیز نیوز پیپر گلوبل ٹائمز نے ایک رپورٹ شائع کی جس میں کہا گیا کہ انڈیا کی جانب سے چلنے والی گولی کے خوفناک نتائج ہوں گے کیونکہ انڈیا چائنا کے ساتھ کشیدگی کم کرنے پر رضامندی کا اظہار کر چکا ہے۔ دونوں ممالک کے فوجی کمانڈرز کی سطح کے مذاکرات میں یہ طے ہونا تھا کہ فرنٹ لائن پہ فوجوں کی تعداد میں مزید اضافہ نہیں کیا جائے گا، لیکن
भारत की जानिब से फौजियों की तादाद में मुसलसल इजाफा किया जा रहा है और इसके अलावा जिस तरह भारतीय फौजियों को चाइना के साथ झड़प में गोली चलाने की इजाजत देने का फैसला किया गया, इससे दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी में इजाफा हो रहा है और उसके नतीजे भारत के लिए काफी खौफनाक साबित हो सकते हैं। अब भारत के जंगी जुनून को देखते हुए यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि अगर गोली पहले चली तो भारत की जानिब से चलेगी, लेकिन इसके बाद उसे तैयार रहना चाहिए कि अगर इसने ये गलती की तो चाइना कभी भी आराम से तो नहीं बैठेगा और भारत को ईंट का जवाब बहुत बड़े पत्थर से देगा। इसके बाद बैनुल-अक़वामी तौर पर तो भारत को परेशानियों का सामना करना पड़ ही रहा है। साथ साथ मोदी सरकार की अंदरूनी मुल्की पॉलिसीज जो है उनको अपोजिशन जमातों ने न सिर्फ सवालिया निशानात उठाने शुरू कर दिए बल्कि हुकूमत से अलहदगी भी इख्तियार की जा रही है। भारत में किसानों से मुतल्लिक मुतनाज़ कानून की मंजूरी पर सिखों की जमात जो है उसने एहतजाज के तौर पर भारतीय हुक्मरान इत्तेहाद से अलहदगी इख्तियार कर ली। अब पार्टी सदर सिख बीर सिंह का कहना है कि भारतीय हुकूमत ने फसलों को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देने से इनकार किया, उसके बाद शिरोमणि अकाली दल एनडीए का हिस्सा नहीं रह सकती। उनकी पार्टी ने फैसला भारतीय जनता पार्टी के हट धर्म रवैये, किसान और सिख के मसाइल पर वफाकी हुकूमत की बेहिसी के नतीजे में किया। हालांकि ये जमात वो है जो कि बीजेपी की सबसे पुरानी इत्तेहादी जमातों में से। इस सारी सूरत हाल में मोदी सरकार को चाहिए पहले अपना घर संभालें, लोगों के मसाइल हल करें, किसान जो कि आपकी मईशत को मजबूत करते हैं उनका इस्तेसाल मत करें, मुल्क को मनी लॉन्ड्रिंग और मनशियात जैसी लानत से छुटकारा दिलाएं और इसके बाद किसी दूसरे मुल्क से पंगा लेने का सोचें।